دنیا ترقی کرتے کرتے چاند کے بعد اب مریخ تک جا پہنچی ہے۔ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھے 2015 سال گزر چکے ہیں، مگر ہمارے ہاں پاکستان میں عورت ہر روز سولی چڑھتی ہے۔ پدر شاہی نظام میں پلنے والے مرد کو سب کچھ کرنے کا اختیار ہے۔ چتڑ پتھر تے بہ کر دل لٹ وہی ہم وے یہیں سانگے اتری ہم وے یہیں سانگے اتری ہم وے میرا دلدارا میرے سینگیاں دا سردارا دل لٹ تنگ دئی جگ سارا او دل لٹ تنگ دئی جگ سارا تے سنجڑی جئی ہم وے یہیں سانگے اتری ہم وے یہیں سانگے اتری ہم وے۔ لیکن عورت چادر اور چار دیواری میں بند صرف ایک باندی ہے۔ پردہ کر لو مستری چھت تے چڑھن لگے نے، پردہ لو پردہ کر لو مستری چھت تے چڑھن لگے نے۔ ذہنی، جسمانی اور جنسی تشدد کا شکار یہ عورت اگر اپنے حقوق کی بات کرے تو کس سے اور کیسے؟ ان بہت سے سوالوں کے جوابات عورتوں اور مردوں کو ان کے حقوق و فرائض کی آگاہی اور شعور کی بیداری کے لیے گزشتہ 18 برسوں سے کوشاں عکس ریسرچ سینٹر نے دن رات کام کیا ہے، اور یہ محنت جاری ہے۔ مظلوم و محروم اس طبقے کی عکاس و ترجمان عکس نے سب کو سنانے کی ٹھانی، اور وہ بولتا ہے تو سب سنتے ہیں۔ وقت بدلا، انداز بدلا، نہیں بدلا تو اس کا اعتبار، اس کا وقار، اپنائیت ایسی کہ ہر کسی کے دل میں جگہ پاتا ہے، کبھی ہنسا کے، کبھی رلا کے، جینے کے ڈھنگ سکھا کے، کیا اچھا کیا برا ہے، وہ بولتا ہے تو سب سنتے ہیں۔ زمانے کی ترقی، وقت کی بے رحمی اور تغیر و تبدل کے مسلسل عمل نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ کسے پوچھوں ایسا کیوں، کسے پوچھوں ایسا کیوں، بے زباں سا یہ جہاں ہے۔ شعور و آگاہی کے لیے آواز بلند کرنا بذات خود ایک مشکل کام تھا، پھر یہ کہ کیسے؟ ایسے ہم کیسے توقع کرتے ہیں کہ جی ہمارا ملک کوئی ایشین ٹائیگر بن جائے گا، یا کہ جب 50% جو ہماری قوم ہے ان کو نہ ان کو حقوق ملتے ہیں، نہ ان کی آواز ہے، سو ہمیں اس پہ بہت کام کرنا ہے۔ I'm glad that I'm afforded the opportunity to speak to you directly through this radio from Delhi. It is the first time, I believe, non-official has been afforded an opportunity to address the people through the medium of this powerful instrument direct. 3 جون 1947 کو آل انڈیا ریڈیو سے بلند ہونے والی صدا آج بھی کانوں میں گونجتی ہے۔ پھر پاکستان براڈ کاسٹنگ سروسز سے ایک تاریخ ساز آواز ہوا کے دوش پہ سفر کرتی کانوں سے ٹکرائی اور ایک تاریخ رقم کر گئی، قائد اعظم کی صدا۔ Finally, I thank you for your support for Pakistan. Pakistan Zindabad. ریڈیو کی اہمیت اور افادیت سے انکار ناممکن ہے۔ زمانہ امن میں معلومات اور تفریحی تباہ کے لیے ریڈیو سب کا محبوب ہوا کرتا تھا۔ ٹیلی ویژن آیا تو لوگ اس ایڈیٹ باکس کے پیچھے دوڑے ضرور، مگر یہ امراء اور خواص کو ہی اپنا گرویدہ کر سکا۔ ہمارے ہاں دیہاتوں میں خبر اور تفریح دونوں کے لیے پسندیدہ ترین میڈیم ریڈیو ہی رہا ہے۔ سستا، معتبر اور آسان ذریعہ اظہار ہونے کے علاوہ ریڈیو ہماری ثقافت کا حصہ بھی رہا ہے۔
میرے والد صاحب بالکل سفید ان پڑھ تھے، تو ان کے پاس ریڈیو ہوتا تھا۔ 1965 اور 1971 کی جب جنگیں ہوئیں تو اس وقت بھی ان کے پاس ریڈیو تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تک جو اویئرنیس پہنچی تھی، جو معلومات پہنچی تھی، جو بیداری ان میں پیدا ہوئی تھی، وہ سارا کا سارا کریڈٹ ریڈیو کو جاتا تھا۔ نتیجے کے طور پر اس وقت گاؤں کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا گھرانہ ہمارا ہے۔ جدت اور ترقی ریڈیو کو ہمارے اور قریب لے آئی ہے۔ ہر جیب میں موبائل فون کی صورت میں ریڈیو موجود ہے۔ ٹو وے کمیونیکیشن ہے، لوگ ایزیلی آپ کو کال کر کے بتا سکتے ہیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں، اور ان کو یہ بات اعتبار بھی ہوتا ہے کہ یہ ریڈیو یا یہ جو آگے بندہ بیٹھا ہے یہ ہمارے لیے کچھ کرے گا بھی۔ تو اس طرح ریڈیو کا بڑا رول ہے کہ آپ لوگوں کے مسائل سنتے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں خواتین کی حالت زار کو بہتر بنانے کے لیے اکس نے پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کی معاونت سے 3 اضلاع ملتان، مظفر گڑھ اور لیا میں پائلٹ پروگرام شروع کیا۔ جس گاؤں بھی آپ چلے جائیں، دور دراز علاقوں میں بھی تو لوگ ریڈیو سنتے ہیں ادھر۔ تو یہ ایک میرے خیال میں اسی لیے ہم نے ریڈیو کو چنا بھی اس لیے وجہ سے، ہم نے کہا کہ کم از کم یہ ایک ایسا ایک میڈیم ہے جو مطلب دور دراز علاقوں میں جہاں اور چیزوں کی رسائی نہیں ہے تو ان کی رسائی ہے، لوگ سنتے ہیں، لوگ اس سے محظوظ ہوتے ہیں۔ تو ریڈیو از اے ویری پاورفل میڈیم۔ مقامی لوگوں کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے 3 علاقائی تنظیموں فارمرز ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، عوامی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اور موجس کے اشتراک سے لسنر کلبز بنائے گئے۔ ان لسنر کلبز کو بیٹھک کا نام دیا گیا۔ تو مجھے اس سے پہلے اندازہ نہیں تھا کہ ریڈیو اتنا افیکٹو ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم ریڈیو کو بہت خود میں کم سنتا ہوں اور ہمارے جو سرکل میں دوست ہوتے ہیں وہ بھی کم سنتے ہیں، تو مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اتنا پاورفل میڈیا ہو سکتا ہے یہ لوگوں کے بیہیویئر چینج میں۔ لیکن جب ہم نے پروگرام فیلڈ میں نشر کیے اور لوگوں کی جو میری ٹیم نے آ کے مجھے فیڈ بیک دیا، لوگوں سے جب ہم ملے، تو یہ ایک میریکل تھا۔ اس ٹول کے تھرو جہاں پہ لاکھوں لوگوں تک بات جا رہی ہے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے لسنر کلب کا ہم لے کے آئے ہیں تو وہ بھی ایک اچھا ریزلٹ سامنے آیا ہے۔ ہم نے جو ہے نا اس میں لسنر کلب جو بنائے ہیں وہ 30 ہیں، اگر 15 خواتین کے ہیں اور 15 میل کے ہیں، تو اس میں اگر یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کی میٹنگ جو علیحدہ تھی، اس کا بھی سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے، وہ یہ تھا کہ خواتین جو ہے نا اپنے مسائل کھل کے بتا رہی تھیں۔ اس وقت ہم عوامی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز اپنے جو باقی جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، اس میں ہم کچھ جو پروگرام ہیں ہمارے، اس میں ہم مختلف ایکسپرٹ کو بلا کے ریڈیو کا ٹول ہی استعمال کرتے ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی مفید ہے۔ جب لوگوں سے بات کی جائے کہ جی یہ بات آپ نے کہاں سے سنی، تو وہ کہتے ہیں جی یہ ریڈیو۔ حافظ غلام عباس نے ہمیں بتایا کہ اس طرح ہم نے باغ والی لسنر کلب بنایا ہے، تو آپ لوگ آئیں، اس میں شرکت کریں، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو یہ کچھ معلومات ملیں گی، وہ آپ کے لیے مفید ہوں گی۔ ہم معلومات کی غرض سے یہاں تک آئے تھے، پھر ہمیں یہ معلومات اچھی لگیں اور اس سے ہماری اصلاح بھی ہونے لگی۔ اس میں جو ممبران ہیں وہ آگے بھی انہوں نے آہستہ آہستہ گروپ بنا لیے ہیں، اور دوسرے لوگوں تک جو یہاں سے سیکھ کے جاتے ہیں وہ اگلے دن دوسرے لوگوں تک وہ گروپ میں بیٹھ کے ان میں جو چیزیں سیکھی ہوتی ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس ڈیٹا نہیں ہوتا تو ہمارے پاس آ جاتے ہیں، وہ ڈیٹا کے تھرو مطلب پورے یونین کونسل میں اس پیغام کو آہستہ آہستہ پھیلا رہے ہیں۔ ریڈیو کے ذریعے انہی علاقوں کی سچی کہانیوں پر مبنی پروگراموں کے سلسلے کو روشن راہیں کے نام سے نشر کیا۔ روشن راہیں مقامی خواتین کی آواز بنا۔ تو میرے پاس کئی ایسی کیس اسٹڈیز بھی آئی ہیں جن سے جو ہے نا بہت سارے گھریلو جھگڑے ختم ہو گئے ہیں، اور بہت ساری ایسی تبدیلی آئی ہے کہ خواتین بولنے کے قابل ہو گئی ہیں۔ شروع میں جب لسنر کلب بنے ہیں، یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ لوگ ہمیں عورتوں سے اب مروائیں گی، اب یہی کام رہ گیا اور کوئی کام نہیں ہے۔ پہلے سمجھتے تھے یہ مرد کے بس ہم ظلم کرتے رہیں گے اور عورتیں سہتی رہیں گی، لیکن اب جب سے یہ لسنر کلب بنے ہیں، عورتوں کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے حق کیا ہیں اور ہمارے فرائض کیا ہیں، اور یہ ریڈیو ایک ایسا مطلب ذریعہ ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہاں پہ زیادہ لوگ FM چلاتے ہیں۔ پروگرام سنتے رہے میں نے، ابھی تعلیم کے بارے سنے سے، کوئی تشدد کے بارے میں سنے سے، اور یہ جائیداد کے بارے میں سنے سے،
जायदाद पर जो सुने से मैं मेरी अपनी छोटी दुकान है तक रिकॉर्ड मैं करना रह गया, आवाज़ रिकॉर्ड करना रह गया। जिले मैं वाले साहब को सुनाया मैं कि मैं आप ही खुद वाले साहब को आखे कि बाबा जी ये कहीं दा धी भेण का हक खा के बंदा अमीर तो नहीं बनता, लेकिन ये कि धी भेण सारी जिंदगी बददुआ में नहीं रह वेंदी, लिहाजा इन है कि धी भेण का भी हक दिता वने। पहले तो वाले साहब नहीं मने, लिहाजा मैं उन नाराज़ थी पिया, उन्हें डिठे भी ये बिल्कुल जड़ा ना कि सीरियस ही गया बंदा, लिहाजा भी उन्हें भी वल सोचे कि यार जड़े वेले मेरी अपनी औलाद होती मैं जिंदगी गुजारी बैठा, जड़े मेरी अपनी औलाद होती बड़े भी एक उन्हें को दिए बड़े को हक दिता मुझे, ये अच्छा है भी मैं अपनी कब्र भी क्यों भी ख़राब करा। वो बाप, भाई और बेटे जो घरों में रहते हुए अपनी माँओं, बहनों और बेटियों को अनजाने में महज रिवायात और रस्मों और रवाजों को निभाने की खातिर उनके हकूक़ से महरूम करके उन पे जुल्म ढाने के मुर्तकिब होते थे। शऊर व आगाही मिलने पे यही उनके हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। सही रहन सहन एक सही तरीका रहे ई वजह तुम थोड़ा जिहा असां जहन लड़ाए प्रोग्राम भी सुने से, बाकी भी ढेर प्रोग्राम हैं भई औरतों नाल तशद्दुद थींदा पए, ये उन्हां दा जिहड़ा ना ये हक खाधा वेंदे, तालीम हासिल नहीं थींदी पई। ई वास्ते असां थोड़ा जिहा जिहड़ा ना उड़े तश्कील कीती है, ई कम में आके असां आप भी खुद मैं कीती बैठा मैं वटा सटा मैं ख़त्म कर दी, उन्होंने जवाब दे दी मैं भी अगर तुम इवें लड़कियां दो तो बेहतर है, न दो तो मैं अपनी लड़की को ना दे सकता। बैनुल-अक़वामी तौर पर तयशुदा मिलेनियम डेवलपमेंट अहदाफ को 2015 में पूरा करने के लिए दस्तखत करने वाले ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। तेज़ाब गर्दी जैसे मकरू और कबी फेल पे कानून साजी और इस पे अमल दरामद से इसमें काफ़ी हद तक कमी आई है, लेकिन अभी भी बेतहाशा मसाइल ऐसे हैं जिन पे कानून साजी करने और इन पे अमल दरामद करने की अशद ज़रूरत है। जो फोकस है वायलेंस के इश्यूज़ का या लेजिस्लेशन का, मेरे हिसाब से काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं और काफ़ी रहती भी हैं, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें ऐसी ये कोई बात ऐसी नहीं है कि जी काम नहीं हो रहा, काम काफ़ी हो रहा है। सिर्फ ये है कि सारे जो हैं डिफरेंट अवामिल या डिफरेंट अनासर हैं सोसाइटी के, वो मिलजुल के काम करेंगे तो उसमें ज़्यादा मुस्बत नसाइज निकलेंगे। हुकूमती सतह पे होने वाले इक़दामात और संजीदगी अपनी जगह, लेकिन समाजी कारकुनान इनसे मुतमईन नहीं। हुकूमती सतह पे भी इक़दामात ज़रूर किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये एक सवालिया निशान है कि तशद्दुद औरतों के ऊपर क्यों हो रहा है। औरतों को समाजी, सियासी, माशी सतह पे जो है वो इंसाफ नहीं मिल रहा, वो हकूक़ नहीं मिल रहे जिसकी वो मुतकाज़ी हैं। जो गुर्बत जो है ना, वो दो किस्म की गुर्बत होती है। एक वो गुर्बत होती है जिसको कहें आप माली वसाइल की गुर्बत, कि जी पैसे नहीं है, ज़मीन नहीं है, ये गुर्बत। अक्सर जो हम यही सोचते हैं कि गुर्बत का ये मतलब है, लेकिन जो ज़्यादा घनौनी गुर्बत होती है वो जहनी गुर्बत होती है, और वो ये नहीं है, वो हर इंसान उसका मतलब वो शिकार होता है किसी ना किसी हद तक। कमज़ोर को दबा लो, औरत का हक मार लो, ये जो चीज़ें हैं ये जहनी गुर्बत की हैं। और हम ये समझते हैं कि जो हमारा काम है उसमें रोड और स्कूल बनाने से पहले ये जो शऊर है ये बहुत ज़रूरी है। समाजी कारकुनान, ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो समाजी तंजीमों में काम करती हैं और इनका रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसी ख़वातीन से राब्ता होता है जो जुल्म व तशद्दुद की चक्की में पिस चुकी होती हैं या पिस रही होती हैं। ये कारकुनान मुआशरती बुराइयों और तब्दीलियों पे गहरी नज़र रखती हैं, ख्वाह उम्र में छोटी ही क्यों ना हों। तो अक्सर प्रोग्राम में तो मुझे ये देखने को मिला है, जब मैं वो प्रोग्राम सुन रहे होते हैं तो उनके जहन से उनके जो फोकस होते हैं वो ऐसा लग रहा होता है जैसे वो कोई स्क्रीन पे या कोई चीज़ देख रहे हो। इस कदर से मतलब उनके जहन और उनके मतलब दिलो दिमाग पे वो चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं जिस तरह से एक पहले हम बताते थे उस तरह से नहीं हो पाती थी। रोशन राहें बारिश का पहला खतरा है जो प्यासी ज़मीन को ये नवीद देता है कि तब्दीली का आगाज़ हो चुका है और ये सिलसिला जारी रहेगा। मसाइल पे बात करना बहुत ज़रूरी है और बकौल शायर गुफ्तगू कीजिए कि ये फितरत इंसानी है, गुफ्तगू कीजिए कि ये फितरत इंसानी है,
जाले लग जाते हैं जब बंद मकां होता है।